کیا کوئی کتا ایسے کام انجام دے سکتا ہے جن پر ہم کبھی غور بھی نہیں کریں گے؟ ایک کتے کو مغرب میں تربیت دی جاتی ہے کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق وہ زلزلے کی آنے والی آمد کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس حقیقت کے علاوہ کہ وہ لوگوں کو خطرے سے آگاہ کرنے والا ہے، سائنسدانوں نے کتوں کے بارے میں کچھ سیکھا ہے جسے اگر سمجھ لیا جائے تو جان بچ سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کتوں کے بارے میں آپ کا نظریہ بدل جائے گا۔ تو اللہ نے کتے میں چھپائے ہوئے راز جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں۔ یہ افواہ ہے کہ کتے جنات کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں کتے کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن پر سائنس اور اسلام دونوں میں بات کی گئی ہے۔ قدیم مذہبی تحریریں ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتی ہیں، لیکن یہ واقعہ کتنا حقیقی ہے اس کا کوئی معقول جواز نہیں ہے۔ جب شیطان حضرت کے پاس گیا تو پرانے تحائف میں بیان ہوا ہے، رسول اکرم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب گھٹنے ٹیکنے کو کہا تو ان پر تھوک کر ان کی توہین کی آدم کے پیٹ کو شیطان کے لعاب نے چھوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پر نازل فرمائی، مٹی کو صاف کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس مٹی کو نکالا تو حضرت آدم کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا۔ ہماری ناف جو ہمارے پیٹ پر اس سوراخ کی نمائندگی کرتی ہے اب بھی موجود ہے۔ اس موقع پر ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے کتا بنایا، اور اسی واقعہ کی بنیاد پر ایک کتے کی 3 خصوصیات ہیں۔ یہ انسان کو پالتا ہے جیسا کہ یہ انسانی مٹی سے تیار کیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگنے سے یہ رات کو جاگتا ہے، اور یہ انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ واقعے کا ذکر بھی قدیم کتابوں میں ملتا ہے جس کی سند بھی کافی کمزور ہے، لیکن یہ واقعہ آج کی ویڈیو کی مناسبت سے ہے تو اس لیے ویڈیو میں اسے بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ان دونوں واقعات کے بارے میں یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں جن کا ذکر صرف قدیم کتابوں میں ملتا ہے۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چڑیوں کے چوزوں کی مانند کانپ رہے تھے، تو اسی وقت ابلیس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آ چکا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو وہ دوڑا اور زمین کے درندوں تک پہنچا اور بولا کہ آسمان سے 2 پرندے گرے ہیں، ان سے بڑا پرندہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، چلو انہیں کھا لو۔ یہ سن کر درندے ابلیس کے ساتھ دوڑے۔ ابلیس ان کو راستے میں للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ اب تھوڑی دور کی مسافت ہے، اور جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک گر رہا تھا، تو اللہ نے اس تھوک سے نر اور مادہ کتے پیدا کر دیے ہیں۔ وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان دونوں نے ان درندوں کو ان کے قریب آنے نہیں دیا۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود کتے کو گھر میں رکھنے سے مسلمانوں کو کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ کتا ایک وفادار جانور ہے جو ایک انسان سے جلد ہی مانوس ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے اور رات کو اپنے مالک کے گھروں کی چوکیداری بھی کرتا ہے۔ لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود اسلام میں ایک کتے کو گھروں کے اندر لانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اسلام میں کتے رکھنا بالکل ہی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی ایک محدود اجازت کچھ شرائط کے تحت دی گئی ہے۔ چنانچہ جو کتے کسی ضرورت سے پالے جائیں، مثلا شکاری کتے، عقید اور مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے، تو وہ اس حکم سے باہر ہیں۔ اسلام میں کتے کو چھونے سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود اسلام وہ واحد دین ہے جس میں جانوروں کے حقوق پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی، اور اہل کتاب کی تاریخ میں مذکور ہے کہ ان دونوں کے درمیان 146 سال کا عرصہ ہے۔ مختلف تفاسیر میں ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام نوح نہیں تھا، بلکہ یہ ان کو بہت زیادہ نوحہ یعنی رونے کی وجہ سے عطا ہوا، اور رونے کی وجہ ایک واقعہ تھا جس میں ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کتے کو دیکھ کر دل میں یہ کہا کہ یہ کس قدر بد شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو گویائی دی۔ اس نے کہا کہ اے مسکین، اپنے کس پر عیب لگایا ہے؟ نقش پر، نقاش پر؟ اگر نقش پر عیب ہے، اگر میرا بنانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں خود کو حسین بنا لیتا،
اگر نقاش پر عیب ہے تو وہ خود اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی ملکیت پر اعتراض کرنا جائز نہیں۔ نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے گویائی دی ہے، پھر وہ اپنے اسی خیال میں 40 سال تک روتے رہے۔ ایک کتے میں اللہ نے ایک زبردست خاصیت یہ بھی رکھی ہے کہ کتے کو زلزلہ آنے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں کافی سائنسی سٹڈیز کی گئی ہے۔ کیا واقعی کتے کو زلزلے کی وارننگ ملتی ہے؟ 2011 میں جاپان میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے دوران محققین نے کئی جانوروں کی غیر معمولی حرکات کا مشاہدہ کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق زلزلے سے چند منٹ قبل وہاں رہنے والے کتے اور بلوئی باہر کی طرف بھاگے۔ اس کے علاوہ سڑکوں پر بہت سے کتے اور بلیاں گھوم رہے تھے۔ جانوروں کے مطالعے کے ماہرین کے مطابق کتے ماحولیاتی تناؤ کو محسوس کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ کشش ثقل یا زمین کے مقناطیسی میدان میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی ان کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ مزید برآں ماہرین کا خیال ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح، گیس اور کیمیائی اخراج اور زمینی جھٹکے اس کے عوامل ہیں۔ مزید برآں ہر قدرتی آفت کی ایک الگ بو ہوتی ہے۔ اس خوشبو کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کا پتہ نہیں لگا سکتے، لیکن کینائن ان کو محسوس کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کتا زلزلے سے پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود ایک کتے میں اب بھی ایسی خصوصیات ہیں جو کسی کے قریب پہنچنا خطرناک بنا سکتی ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھوئیں اور ان میں سے 1 مرتبہ مٹی لگا کر دھو لے۔ رسول اکرم نے گھر میں کتے پالنے سے منع فرمایا۔ مختلف ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک کتے کے منہ میں خطرناک قسم کے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو ایک انسان کو خطرناک بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ جرمن ڈاکٹرز کی ایک سٹڈی کے مطابق ایک کتے کے جراثیم سے انسان پر جو زخم ابھر آتے ہیں ان کی تعداد 1% سے کسی طرح کم نہیں، اور بعض ممالک میں تو 12% تک اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان پیتھوجینز کو کتوں کے پاس رہنے دینا اس بیماری سے لڑنے کی سب سے مؤثر حکمت عملی ہے، پھیلاؤ کو بھی روکے۔ اگر آپ مختلف جانداروں کی خفیہ خصوصیات کے بارے میں مزید جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے بھی ہیں۔